الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کیسر روم نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حال و احوال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ قاصد مدینہ آیا تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی محل وغیرہ نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی گھر ہے جس سے پتہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ رہتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں سے پوچھا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، ہاں البتہ ہمارے ایک امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا۔ ایک جگہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین کا فرش بنائے ایک درخت کے سائے میں سو رہے ہیں، اپنا سر اپنے درہ پر رکھا ہے اور آس پاس کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو دل میں ہیبت بیٹھ گئی، یہ ایسا آدمی ہے کہ بادشاہوں کو اس کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے چین نہیں آتا، اور اس کی ظاہری حالت یہ ہے۔ اے عمر رضی اللہ عنہ، واقعی تو نے لوگوں میں عدل قائم کیا، ان کو امن دیا، تبھی تو آرام کی نیند سو رہا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہے، ہر وقت خوف اس کے سر پر سوار رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین دین حق ہے، اگر قاصد بن کر نہ آیا ہوتا تو ضرور اسلام لے آتا، البتہ میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنو اسد کے ایک آدمی کو کسی علاقہ کا عامل یعنی گورنر بنایا۔ وہ اپنا عہدہ لینے آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا کوئی بیٹا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو چوم لیا۔ اس اسدی آدمی نے متعجب ہو کر کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس کو چومتے ہیں؟ خدا کی قسم، میں نے تو اپنے بیٹے کو کبھی نہیں چوما۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کی تند مزاجی کو دیکھا تو فرمایا، تو خدا کی قسم لوگوں پر بہت کم مہربان ہے، ہمارا عہدہ واپس دو، میں تجھے کسی کام کا کبھی ذمہ دار نہیں بناؤں گا۔ ایک دفعہ سخت تاریک رات میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور ابو سروہ عقبہ بن الحارث کو شیطان نے آ گھیرا۔ دونوں نے شراب کا دور چلایا، اتنی شراب پی لی کہ نشے میں آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں دوڑتے ہوئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت مصر کے حاکم تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں پاک کر دیجئے، ہم نے شراب پی تھی جس سے نشہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم گھر چلو، تمہیں پاک کرتے ہیں۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو ان کے سر مونڈ دیے گئے، پھر کوڑے لگائے گئے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ملی تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ عبد الرحمن کو ایک کجاوے پر بٹھا کر میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھیج دیا۔ جب عبد الرحمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مارا اور سزا دی، کیونکہ وہ ان کے بیٹے تھے، لیکن دوسری بار اس پر حد جاری نہیں کی۔ پھر ان کو چھوڑا تو وہ 1 ماہ تک زندہ رہے، پھر ان کی تقدیر آ گئی اور انتقال کر گئے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہوا، جو سابقین اولین میں سے تھے اور غزوہ بدر میں کاری زخم لگے تھے جس سے جاں بر نہ ہو سکے، تو عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملے۔ ان سے حفصہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ کی بات کی، فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ رضی اللہ عنہ کا آپ سے نکاح کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کا نکاح کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر شدید غصہ آیا، اتنا غصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نہ آیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن توقف کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام نکاح دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان سے ملے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، شاید تم کو مجھ پر اس وقت غصہ آیا ہو
جب تو نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مجھے پیش کیا مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تو نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پیش کیا تو مجھے جواب دینے سے صرف یہ بات روک رہی تھی کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا تھا، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کرتے تو میں ضرور قبول کرتا۔ ایک دفعہ شدید خون ریز مارکا کے بعد مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور وہ فارس کے ایک شہر تستر میں داخل ہو گئے۔ جب فاتحین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ واپس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بتاؤ کوئی واقعہ پیش آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک مسلمان آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غضبناک ہو کر بولے، تم نے اس کو کسی گھر میں کیوں نہیں بند کر دیا؟ اس کو وہاں کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے۔ اگر توبہ تائب ہو جاتا تو چھوڑ دیتے، ورنہ اس کو قتل کر دیتے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو کر عاجزانہ انداز میں ملتجی ہوئے، اے اللہ، میں اس موقع پر نہ حاضر تھا اور نہ میں نے اس کا حکم دیا تھا، اور جب مجھے خبر ملی تو اس پر خوش بھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ ان سے کہنے لگے، آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بات کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خوف میں ڈال دیا ہے، خدا کی قسم ہم انہیں نگاہیں بھر کر نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہوتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم میں ان کے لیے نرم ہوا، حتیٰ کہ اس پر مجھے خدا کا خوف آیا اور میں نے ان پر سختی کی، حتیٰ کہ مجھے اس پر بھی خدا کا خوف آیا۔ خدا کی قسم مجھے ان لوگوں سے زیادہ خوف ہے، اب اس سے کوئی راہ فرار ہے؟ پھر آپ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے، حتیٰ کہ رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ سے گونجدار آواز آنے لگی۔ پھر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں کا ستیہ ناس ہو۔ عینیہ بن حسین رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حور بن قیس بن حسین کے ہاں قیام کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرب لوگوں میں سے تھے۔ عینیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اگر حاکم وقت سے ملاقات کی کوئی صورت ہو تو آپ میرے لیے ان سے ملنے کی اجازت طلب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تو ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتا اور ہمیں چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ حور بن قیس نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ شخص جاہل ہے اور جاہل کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اس سے درگزر کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کی بات کا خیال نہ کیجیے۔ قرآن میں آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ آپ درگزر کیجیے اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ حور بن قیس کہتے ہیں کہ خدا گواہ ہے، جب اس نے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کے آگے رک جانے والے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک پادری کے پاس سے گزر ہوا جو اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنی کتابوں میں کچھ ہمارا ذکر بھی پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کی صفات اور اعمال کا ذکر تو پاتے ہیں لیکن تمہارے نام نہیں پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ پادری نے کہا کہ لوہے کا سینگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ لوہے کے سینگ سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ سخت مزاج حاکم۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اللہ اکبر الحمدللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک ارادہ کرتا رہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے متعلق پوچھوں گا، مگر ان کے رعب کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک دن وہ حج کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ جب ہم واپس لوٹے اور کسی راستہ میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی کسی ضرورت سے پیلوں کے درخت کی طرف مڑ گئے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کا انتظار کیا۔ جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ میں سے کن 2 ازواج نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باہمی تعاون کیا تھا، یعنی منصوبہ سازی کی تھی، وہ کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ باخدا میں آپ سے اس آیت کے بارے میں 1 سال سے پوچھنے کا ارادہ کرتا رہا، مگر مجھے آپ کے رعب کی وجہ سے ہمت نہ ہو سکی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک ایک عورت کی خبر پہنچی جس کا خاوند سفر پر گیا ہوا تھا کہ وہ عورت مردوں سے زیادہ باتیں کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس عورت تک پیغام بھیج دیا اور اس کو بلا لیا۔ اس عورت نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو میرے کام سے کیا تعلق ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے چلی تو راستے میں درد ذہن میں گرفتار ہو گئی۔ گھر واپس آئی اور بچہ جنا۔ بچے نے پیدا ہوتے ہی 2 چیخیں ماری اور دم توڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے مشورہ لیا تو بعضوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر کچھ نہیں آتا، آپ تو والی اور مؤدب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قریب گئے جو خاموش بیٹھے تھے۔ پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی رائے دی ہے تو غلط رائے دی ہے، اور اگر آپ کی خواہش کے احترام میں کچھ کہا ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس کی دیت خون بہا آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ آپ نے اس عورت کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا، وہ گھبرائی اور آپ کے پاس آتے ہوئے بچہ جنم دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی دیت ادا کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی دیت قریش کے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک موقع پر لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے عطیات وصول کرنے کے لیے جمع تھے۔ لوگوں کا ازدحام لگا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو ایک آدمی پر نظر پڑی جو لوگوں کی صفوں سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے چہرہ پر چوٹ کا نشان نظر آ رہا تھا جس نے اس کی کھال کو چیر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے ایک جہاد میں یہ زخم لگا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو 1000 کی رقم دو۔ چنانچہ اس آدمی کو 1000 کی رقم دے دی گئی۔ پھر دوبارہ فرمایا اس کو 1000 مزید دو۔ اس کو 1000 مزید دے دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ فرمایا، ہر مرتبہ اس کو 1000 کی رقم دی۔ پھر اس آدمی کو کثرت عطا سے حیا آئی اور لوگوں کے مجمع سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گیا۔ بتایا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو زیادہ دینے کی وجہ سے حیا آئی اور وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اگر وہ یہاں رکتا تو میں اس کو دیتا رہتا حتیٰ کہ کوئی درہم یا مال باقی نہ بچتا۔ اس آدمی کو اللہ کی راہ میں چوٹ آئی، سارا چہرہ زخمی ہو گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے 100 ایمان افروز قصوں کی سیریز میں آج کی اس قصے کو آپ نے ضرور پسند کیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔